الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا تو یہ علامات بار بار ظاہر ہوں گی. آپ تھک چکے ہیں نا, آپ مایوس ہو گئے ہیں. آپ جانتے ہیں انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کی طاقت پر یقین نہیں رہتا ہے, اور جب یہ بات بھول جاتا ہے جس نے حالات پیدا کیے ہیں وہ انہیں بدلنے پر بھی قادر ہے. جو شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حاصل ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں اور کچھ اشارے دکھائے گا. جب انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اب اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا, لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے جو رب یہ حالات لایا ہے وہ ان حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ تو اس پوری کائنات کا مالک خالق ہے, وہ ان حالات کو بدلنے پر قادر ہے. اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے. جو اللہ آپ کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے, جو آپ کو آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے, اور جو کسی چیز یا شخص کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نمازوں تک, سجدوں تک, تہجد تک لے آتا ہے, تو وہ کیا تمہارے حالات بدلنے پر قادر نہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ آپ کو آزما رہا ہو, وہ دیکھ رہا ہو تم جس چیز کی طلب کر رہے ہو, جس شخص کو مانگ رہے ہو, تم اسے کب تک دعاؤں میں مانگ سکتے ہو, تم کتنا صبر کر سکتے ہو, اور تمہیں اللہ پر کتنا یقین ہے. اللہ کے خزانوں سے کبھی تم نا امید تو نہیں ہوتے ہو؟ اللہ تو تمہاری سجدوں میں تڑپ دیکھنا چاہتا ہے, اور یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ تڑپ کب تک رہے گی. اللہ یہ جاننا چاہتا ہے آپ کتنی دیر سجدوں میں روتے ہیں. یاد رکھو, جس رب کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا, جس کے ایک حکم سے کائنات بنی اور ایک ہی حکم پر کائنات مٹا دی جائے گی, تو آپ لوگ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ جس اللہ نے پوری کائنات کی تخلیق کی, جس اللہ نے اس میں لوگوں کو پیدا کیا, پھر انہیں ایک دل عطا کیا, جس دل کی تخلیق اللہ نے کی, اس اللہ کو اختیار نہیں کہ کسی شخص کا دل آپ کے لیے بدل دے. کوئی بھی انسان جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, کیا وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے خلاف ہے, اگر وہ شخص خود بھی آپ کو انکار کرتا ہے, پھر بھی اللہ کی ذات سے نا امید مت ہونا, کیونکہ اللہ آپ کے دل اور اس شخص کے دل پر اختیار رکھتا ہے. اللہ حالات بدلنے پر قادر ہے, اللہ ہی دلوں کو بدلنے پر قادر ہے. اللہ محبتیں بدلنے پر قادر ہے, اللہ نفرتوں کو محبت میں بدلنے پر قادر ہے. تو ایسی چیزیں ایسی دعائیں جو آپ کو کسی شخص کو پانے کے لیے کر رہے ہیں, یا کسی چیز کی طلب ہے, تو آپ لوگ اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں, اللہ معجزہ کرے گا. اللہ معجزہ کرنے پر قادر ہے, اور آپ کے لیے عنقریب معجزہ کرے گا. اور ایسی نشانیاں جس سے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص یا چیز آپ کی تقدیر میں لکھا ہے, جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. کوئی ادھوری دعا, ادھوری خواہش, ادھوری لا حاصل چیز, اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ پیارے اسلامی بہن اور بھائیوں, جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں آپ کے لیے ظاہر کرتا ہے, تاکہ آپ جان سکیں اللہ وہ چیز یا شخص آپ کو ضرور عطا کرے گا. اس لیے اپنی دعاؤں پر کبھی بے اعتباری نہ لانا. بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ
ہم اپنی تقدیر کو کیسے جانیں کہ اور ہمیں کیسے یہ پتا چلے کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ بعض اوقات ہم کسی خاص موقع، خاص شخص یا کسی خاص حالات کا انتظار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا یہ ہمارے نصیب کا حصہ ہے یا نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کا اپنا ہی اندازہ ہے جس کو ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جو بھی شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا اس میں اللہ کی ایک خاص حکمت ہوگی۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ایک خاص حکمت عملی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص ہمارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے تو اس کی خاص نشانیاں یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص سے ملتے ہیں اور ایک خاص مقام تک پہنچتے ہیں تو یہ اتفاق نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ جو راستے آپ کو دکھاتا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتے بلکہ آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ ہوتا ہے، ایک نیا سبق ہوتا ہے۔ یہ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں ان میں اللہ کا ایک خاص پیغام چھپا ہوتا ہے۔ ان نشانیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یا پھر کبھی کبھی ایک ملاقات، ایک لمحہ یا ایک حادثہ ایسا ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ تھا۔ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر وہ شخص آپ کی زندگی میں خاص مقام تک چلا جاتا ہے، یہ آپ کا منصوبہ نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے، یا زندگی میں آسانی کا اچانک مل جانا، یہ سب آپ کے نصیب کے لیے نیا قدم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ کسی شخص کو دیکھ کر دل میں محبت کا پیدا ہونا یا آپ کا منصوبہ نہیں، یہ بھی اللہ کا منصوبہ ہے۔ یہ اللہ کا پلان ہے جسے آپ نہیں سمجھ سکتے، یا پھر اللہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرح دعاؤں میں اسے مانگتے ہو۔ یہ سب اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ پھر آپ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ہر دکھ اور تکلیف سے نکال دیتا ہے۔ جو بھی شخص آپ کے نصیب میں ہوگا اس کا آپ کی زندگی میں خاص مقام ہوگا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں ایک خاص مقصد کے لیے آئے گا۔ میں جانتا ہوں آپ اس وقت تکلیف میں ہیں، آپ کو وہ شخص مل نہیں رہا ہے، آپ کی کچھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی رحمت کی بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل کریں، دعائیں مانگتے رہیں۔ جس اللہ نے آپ کو دل میں اس شخص کی محبت ڈالی ہے وہی اللہ آپ کو وہ شخص بھی عطا کرے گا۔ بس بھاگنا چھوڑ دے، وقت سے پہلے کچھ نہیں ملے گا۔ رب تعالیٰ نے ہر چیز پر وقت مقرر کر رکھا ہے، نہ تو وقت سے آگے کبھی دوڑنا چاہیے۔ کامیابی تب ملتی ہے جب آہستہ آہستہ قدم لیں گے۔ جو وقت سے آگے دوڑ جاتے ہیں نہ وہ خالی ہاتھ واپس آیا کرتے ہیں۔ بکھری چیزوں کو بکھری رہنے دو، وہ وقت آنے پر خود ہی سمٹ جائیں گے۔ خود کا الجھ جانا خود پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم خود کو خود ہی الجھا دیا کرتے ہیں۔ وقت سے پہلے چیز مانگتے ہیں۔ وقت کی رفتار بہت تیز ہے لیکن آتا اپنے وقت پر ہی ہے۔ انسان کا اختیار کسی چیز پر
نہیں ہے. کیا سامعین و ناظرین، میری اسلامی بہنوں بھائیوں، اس بات کو غور سے سمجھنا. انسان کا اختیار کسی چیز پر نہیں ہے، اس کے پاس صرف ایک نعمت ہے، وہ ہے صبر. سہنا سیکھو، خود کو صبر کرنے والا بناؤ. اور سامعین و ناظرین، استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے. استغفار کی توفیق تمہاری کامیاب ہونے کی پہلی نشانی. اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، بہن اور بھائیوں، اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لو. استغفار 1000 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کم سے کم 1000 مرتبہ. 20 منٹ لگتے ہیں. یہ زندگی اپنے اوپر لازم کر لو. 1000 مرتبہ استغفار کر لو اور انشاءاللہ الرحمن سرخرو اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی دنیا آخرت کی مرادیں حاجتیں ہوں گے انشاءاللہ پوری فرمائے گا. اور دوسرا، پہلے تو استغفار 10-15 منٹ کر لو تنہائی میں. اس کے بعد سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مرتبہ. اس میں بھی 15 یا 20 منٹ، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگیں گے. تو آپ اگر ان 2 اعمال کو کرو گے نا، انشاءاللہ کے فضل کرم سے، انشاءاللہ اور اللہ کے فضل کرم سے کہتا ہوں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ دنیا آخرت کا ایسا نہ ہوگا جو پورا نہیں. آپ کی کوئی ایسی خواہش نہیں رہے گی جو آپ کی اللہ تعالیٰ پوری نہ فرمائے گا. لیکن شرط یہی ہے کہ آپ استغفار کثرت سے کرو 1000 مرتبہ، اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے گا. اور آخر وہ سب سے بڑی کامیابی ہم ایمان والوں کی کون سی ہے؟ اللہ کو رسول کو راضی کرنا. یہی دنیا آخرت کی سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے. سامعین و ناظرین، ایسی ویڈیو اگر دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کرو، اور سب کے لیے اس ویڈیو کو خوب شیئر کرو، اور کمنٹ میں ضرور اپنی رائے اپنی اپنی مرضی کا بھی اظہار کرو کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی. تو اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اللہ حافظ، جزاک اللہ.